الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين اما بعد۔ ذرا تصور کیجئے وہ دن جب نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ مال، نہ اولاد۔ ہر انسان کہے گا نفسی نفسی۔ اسی ہولناک دن ایک آواز بلند ہوگی جو نہ فرشتے کی ہوگی نہ انسان بلکہ قرآن کہے گا اے اللہ یہ میرا حق ادا کرنے والا تھا، یا قرآن یہ کہے گا اے اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ سوچئے جس کتاب کو ہم ہر روز طاق میں رکھتے ہیں وہی کتاب قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ لڑے یا ہمارے حق میں سفارش کرے۔ آج کی ویڈیو آپ کی اور میری نجات یا ہلاکت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اصل حدیث شریف میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک۔ مسلم شریف۔ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ حدیث شریف ہے جس پر قیامت کا فیصلہ قائم ہوگا۔ لغوی و اصطلاحی وضاحت۔ حجت کے معنی کیا ہے؟ لغات القرآن کے مطابق حجت کا مطلب ہے ایسی دلیل جو غالب آ جائے، جیسے رد نہ کیا جا سکے۔ یعنی قیامت کے دن قرآن ایسی دلیل بنے گا جس کے سامنے انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یا تو قرآن کہے گا یا یہ میرا قاری تھا، عامل تھا یعنی عمل کرنے والا تھا، یا کہے گا یہ مجھے پڑھتا تو تھا مگر چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن بطور مدعی و سفارشی۔ ایک اور عظیم حدیث شریف میں ہے ان القرآن شافع مشفع وماحل مصدق۔ قرآن ایسا سفارشی ہے، قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا مدعی ہے جس کا دعویٰ مانا جائے گا۔ مشکات المصابیح۔ آگے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پیچھے ڈال دیا وہ اسے جہنم میں گرا دے گا۔ یا صرف پڑھنا کافی نہیں بلکہ ماننا، سمجھنا اور عمل کرنا شرط ہے۔ خطرناک حقیقت ایک روایت میں ہے یحاج القرآن العبادہ، قرآن بندوں سے جھگڑا کرے گا۔ سوچئے ہم ہر روز قرآن پڑھتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ قرآن کہے گا میں نے منع کیا تھا اس نے نہ مانا۔ صرف تلاوت نجات کی ضمانت نہیں بلکہ اطاعت قرآن اور قرآن پر عمل کرنا نجات کی ضمانت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان، عمل اور ادب فرض ہے۔ جو قرآن کو زندگی بنا لے وہ ولی، جو چھوڑ دے وہ بد نصیب۔ امام النووی رحمہ اللہ مبارک فرماتے ہیں قرآن پر عمل نہ کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قرآن ہمارا وکیل بنے یا ہمارا مدعی۔ آج ہم قرآن کے سامنے جھکتے ہیں تاکہ کل قرآن اللہ کے سامنے ہمارے لیے جھکے۔ آئیے عہد کرے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔